اللہ پر یقین رکھنے والے کبھی اداس نہیں ہوتے۔ حالات چاہے کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہوگا۔ اللہ تمہاری تکلیف سے واقف ہے، وہ ضرور تمہارے لیے آسانیاں کرے گا۔ اللہ ضرور تمہاری دعائیں قبول کرے گا، اس نے وعدہ کیا ہے قبولیت کا۔ بس تھوڑا صبر کرو، وہ ضرور سنے گا۔ مایوسی سے یقین کی طرف آ کر تمہیں تمہارا رب ملے گا۔ وہ چاہتا ہے تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، پھر جو تمہاری چاہت ہے وہ تمہیں سب دے گا۔ وہ تمہیں اس امتحان سے گزار کر اپنی طرف لانا چاہ رہا ہے۔ وہ تمہیں دھیرے دھیرے صبر کے اسباب سکھا رہا ہے۔ وہ تمہیں بے چینیوں کے وقت سے گزر کر سکون بھرا لمحہ دینا چاہ رہا ہے۔ وہ کرتا نہیں مایوس اپنے بندے کو، تم اپنا دل مطمئن رکھو، وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ظاہری طور پر چیزیں ناممکن نظر آ رہی ہو، یا حالات آپ کے سوچ کے مطابق نہ ہو، اور آپ کو دعا مانگتے بہت عرصہ ہو گیا ہو۔ اس لیے اب آپ کو یہ بھی خیال ستاتا ہو کہ کیا پتہ اس سے قبول ہونا ہے بھی، کیا واقعی یہ میرے لیے ہے بھی۔ میں کیوں کروں دعا، ابھی تک تو کچھ نہیں۔ اب مجھے خود کو اور امید نہیں دینا ہے نا۔ یہ سارے خیال ایک وسوسہ ہے، کیونکہ دعا کی توفیق اللہ دیتا ہے، اور یہ چیز شیطان کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے ایسے وسوسے ڈال کر وہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ پر آپ کے لیے صرف اتنا ہی سمجھ لینا سب سے بڑا اشارہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو دعا کر رہے ہیں، بہت ہی چند لوگ ہیں۔ اور دعا کی توفیق کون دے رہا؟ اللہ دے رہا ہے۔ تو جب اللہ کو چیز چاہ رہا اس نے، تو آپ کو پھر بغیر کسی شک کے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور حدیث ہے کہ تقدیر پر کوئی چیز غالب نہیں سوائے دعا کے۔ دیکھیں زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا یا ہم جس لیے آئے ہیں، مقصد بس اتنا ہے اللہ کو راضی کرنا، اور اگر ہم اللہ کو راضی کر دیں تو پھر اللہ ابھی دنیا آخرات سب دے دیتا ہے۔ اللہ عز و جل انسان کے صحرا سے زیادہ قریب ہے، یعنی اس کے دل اور دل تک پہنچنے والے ہر خیال کے درمیان ہے۔ جو خیال اس کے دل میں آتا ہے وہ پہلے ہی اللہ عز و جل کو معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب انسان اپنی کسی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی خواہش کی طلب کرتا ہے تو جو پہلے نام اس کے دل و دماغ میں ہوتا ہے وہ اللہ عز و جل کا ہے۔ یہ یقین ہی ہوتا ہے جو ہمیں اس کے در پر لے آتا ہے۔ اگر دل میں یقین ہی نہ ہوتا تو پھر سوچو کیا تم اللہ عز و جل کے پاس جاتے؟ کیا اللہ عز و جل مجھے تجھ سے یہ چاہیے تو تو واحد عطا کرنے والا ہے، تو قبول فرما اور یہ چیز مجھے دے دے۔ اور جانتے ہو یہ یقین اور خیال کہاں سے آتا ہے؟ اللہ عز و جل کی طرف سے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے در پر جاؤ اور اس پر یقین رکھتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرو، دل کو جھکا دو اور عزیز ہو کر اس سے مناؤ۔ اس سے اپنے بندے کی یہی ادا پسند ہے، اور جو اسے پسند آ جاتا ہے وہ اللہ عز و جل کے در سے کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹا ہے اور نہ کبھی لوٹائے گا۔ کبھی سوچا ہے کتنا کرم ہے ہم پر اللہ عز و جل کا کہ اس نے ہمیں اس سے دعا مانگنے کا اختیار دیا ہے، ورنہ لوگ در بدر بھٹکتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے۔ لیکن اللہ عز و جل کی ہمیں اتنا اچھا موقع دیا ہے اپنی خواہشات کو اس کے سامنے رکھنے کا۔
दिल खोल कर मांगने का, और जब वो रब जो एक गुनहगार को भी अता करता है, तो फिर जब तुम इतनी शिद्दत से और तड़प कर और सजदों में जाकर उस पाक जात से दुआ कर रहे हो, तो फिर कैसे मेरा रब तुम्हें खाली हाथ लौटा सकता है। वो तो बेहिसाब अदा करता है और फिर भी हमसे कहता है कि मांगो मुझसे, मैं अता करूँगा। कितना खूबसूरत एहसास है ये कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हमसे वही दुआ करवाता है और हमें उस चीज़ से आजमा कर उसे हमारे लिए बेहतर करके अता करता है। चाहे हमारे गुनाह समुंदर के बराबर ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे तौबा में बहे एक आंसू से वो अर्रहमान रब हमें माफ़ भी कर देता है और दुआ की कबूलियत की खुशखबरी देता है। सुनो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल जानता है कि तुम थक गए हो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल को पता है कि तुम्हारा दिल बहुत परेशान है। अभी तुम्हें भले ऐसा लग रहा हो कि कोई तुम्हें सुन नहीं रहा, कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल तो तुम्हें तब भी सुनता है जब तुम दुख से आह भरते हो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल तो तुम्हें तब भी समझता है जब तुम्हें खुद को भी पता नहीं होता कि तुम क्यों मायूस हो। उसने तो तुम्हें खुद बनाया है, उसने तो खुद तुम्हारे इस दिल में जान फूकी है, फिर उसकी नज़र कैसे इस दिल की तरफ से गाफिल हो सकती है। अभी आजमाइश की घड़ी है, अभी तुम्हें सब्र करना है, बहुत ज़्यादा सब्र, क्योंकि इस सब्र के बाद तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने बार बार उससे रो रो कर मांगा है। इस इंतज़ार के बाद मुझसे होने हैं तो फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल से बात करते रहो, क्योंकि वो हमेशा जवाब देता है, हमेशा दुआएं कबूल करता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब की दुआएं कबूल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ करो, फिर चाहे तुम कितनी ही बेबस क्यों ना हो, फिर चाहे सब खत्म ही क्यों ना हो गया हो, फिर चाहे तुम जिंदगी से कितनी ही मायूस क्यों ना हो, फिर चाहे तुम्हें हालात ने कितनी ही क्यों ना थका दिया हो, कुछ भी हो जाए, तुम कितने ही कमज़ोर हो जाओ, बस हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे पास अभी भी नसीब बदलने का मौका है। कोई कंधा मिले या ना मिले, लेकिन सजदा हमेशा तुम्हारी दस्तरस में है और वो रब हमेशा तुम्हें सुनने के लिए तैयार रहता है। हम सब टूटे हैं, लेकिन हम में से बहादुर वही है जो फिर से उठ खड़ा होता है। हम सब हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल को वही प्यारे लगते हैं जो हार कर भी कोशिश करना नहीं छोड़ते, जो टूट कर भी दुआ करना नहीं छोड़ते। और यकीन करो, ऐसे टूट कर दुआ करने वालों के लिए ऐसे मौके होते हैं जो हर रुकावटों को तोड़ कर रख देते हैं और हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल के गुण से जोड़ देती है जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए।